لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. زمخجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نہ آخر رحمت للعالمین. زمخروما چرا فارق نشینی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت جل وعلا دی توفیق نل اج دی یہ پاک محفل جدے اندر اسی حاضر ہاں، اللہ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے. حضرات، چونکہ عنوان انہاں دے متعلق تسی جاندے ہو کہ جس موضوع تے اج دی گفتگو ہے، یکم محرم الحرام شریف، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن دا دور خلافت گزارن تو بعد بالآخر نائب مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم امام عادل
امام عاشق، 26 ذی الحج با اختلاف 29 ذی الحج، 23 ہجری، یکم محرم الحرام دی چاند رات، 26 ذی الحج نو بروز بدھ بوقت فجر آپ نو زخمی کیتا گیا، اور یکم محرم الحرام دی چاند رات امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یکم محرم الحرام منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور روضہ اطہر دے درمیان، یعنی ریاض الجنہ دے اندر آپ دی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی، کہ آپ اپنے دور دے اندر زیادہ تر فرائض نماز واسطے مصلی تے حضرت صہیب رومی نو کھڑا کردے سن، تے پھر اس وجہ تو انتخاب کیتا گیا کہ آپ دی نماز جنازہ ہی آپ پڑھائیں۔ اور لطف دی بات یہ ہے، امام ابن جوزی لکھ دے نے ابن سعد دے حوالے نال، اور ابن سعد کوئی چھوٹا جا بندہ نہیں، تاریخ دا سب تو بڑا امام ہے، بڑی اتھینٹک شخصیت دے مالک، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی نماز جنازہ دے اندر 4 تکبیراں پڑھیاں گئی ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت بھی نماز جنازہ دے اندر 4 تکبیراں ہی ادا کر دیں۔ اور میں ضمناً ایک بات عرض کردہ جاواں، علامہ واقدی بھی لکھ دے نے اور ابن سعد نے بھی لکھا، اور شاید کسی دے ذہن کوئی شکوک و شبہات ہوئے یا کسی نے سنیا ہوئے تو غلط فہمی دا ازالہ ہو جائے گا اور اپنی عقیدے دی پختگی ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا، آپ دے وصال تو بعد جس وقت آپ دی نماز جنازہ پڑھی گئی، صفاں بجیاں سن، علامہ واقدی لکھ دینے، ابن سعد لکھ دینے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف چ کھڑے نے، اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ این ابو بکر، جناب ابو بکر کتھے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی میں حاضر ہوں۔ فرمایا مصلی تے آؤ، حسنین کریمین دی اماں جان دا جنازہ جی تسی پڑھاؤ گی۔ اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اے علی تواڈے ہوندیاں میں، حضرت علی، علامہ واقدی نے لفظ لکھے نے، حضرت علی فرماندے نے اج مخدومہ کونین دا جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھائے گا تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھائے گا، اور 4 تکبیراں نال سیدہ کونین دا جنازہ پڑھائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین دے اندر روضہ اطہر دے اندر
آپ دی تدفین فرمائی گئی۔ جمعے دا دن ہے اور آپ ممبر تے تشریف فرما نے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انی قد رأیت الرؤیا، ابن نجار بغدادی لکھ دیں، لوگوں میں خواب ویکھیا ہے، سرخ رنگ دا ایک مرغ ہے، کأنہ دیکن احمرا ناکرنی نکرتین، انہیں 2 دفعہ مینوں اپنی چونج ماری ہے، ولا اراہ فی ذالک الا لحضور اجلی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہن مینوں لگدا ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر جان دا میرا ویلا آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن کہ حضرت عمر ایک قلعہ نما دیوار سن، اور وہ دیوار اس دن گر گئی جس دن حضرت عمر نو شہید کر دیتا گیا۔ مضبوط قلعہ نما دیوار سے، اور ایک مقام دیا فرماندے نے ایسی دیوار سن کہ جدے اندر ایمان جاندہ تے ویکھیا پر نکلدا کسی نے ویکھیا نہیں، ایسی مضبوط دیوار سن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، اور وہ دیوار اس دن گر گئی ہے جس دن آپ نے جام شہادت نوش فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، پوری محبت نہ لائے ہو، اور تمہیں یقیناً پتہ ہوئے گا کہ آج دی اس محفل چ حضرت عمر پاک دا ذکر ہونا ہے، پتہ سی نا سب نو؟ کیوں جی؟ سب نو پتہ سی، اور تسی حضرت عمر دی شان سننے واسطے آئے ہو۔ سب نو پتہ ہے کہ اس محفل چ حضرت عمر پاک دا ذکر خیر ہونا ہے، تسی محبت نال مصروفیت نو ترک کر کے آئے ہو کہ حضرت عمر دی فضیلت سننی ہے، تے جے اے ہوئی گل حضور دی زبان چو نکلے تھے، جی اے ہوئی جملے میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلن کہ میں بھی عمر دی فضیلت سننی ہے، تسی تصور کر سکتے ہو پھر عمر کڈی اچھی شان والا ہوئے گا۔ کیوں جی؟ تو آڈا میرا سننا وہ حیثیت نہیں رکھدا جس درجے تے مدینے دے تاجدار دی عظمت اور شان ہے۔ انہوں بڑی معتبر روایت درج کر رہے ہیں، سرکار جلوہ گر نے تے جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکر لی فضائل عمر، اے سنیا جی ذرا، سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل مینو عمر دی فضیلت سنا۔ ہائے 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 ہائے، خود زبان مصطفیٰ فرما رہی ہے، جس زبان جدو حرکت چاہے تے اس زبان جو ذات خدا بول دی نظر آؤں دی، اور پھر اگے حضور فرماتے ہیں وما لہو عند اللہ، جبریل میں نو ذرا عمر دی فضیلت تے سنا، میں ویکھاں دے سی کہ اللہ دے دربار دے اندر میرے یار دا مقام کنا آگے، وما لہو عند اللہ، میرے یار دا مقام کنا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل اگو سرکار دی بارگاہ کی عرض کر دے، یار جدی فضیلت خود مصطفیٰ سماعت کرن، اس ہستی نہ بندہ محبت نہ کرے تھے اور کی کرے، اس ہستی نہ بندہ عشق نہ کرے تھے اور کی کرے۔ اور علامہ طبری ریاض النظرہ دے اندر فرماندے نے ایک حدیث پاک حضور دی کوٹ کر دے نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے عمر نال محبت کر دے، حضور نے فرمایا او دے ایمان دے نال نال میرا عمر نال نال رہندا ہے، جتھے او ہوئے گا او دا ایمان ہوئے گا، میرا عمر او دے ایمان دے نال نال گردش کردہ نظر آئے گا۔
انج کہہ لو کہ او دے ایمان دی حفاظت حضرت عمر کرے گا جڑا بندہ حضرت عمر نال محبت کرنے والا. اللہ اکبر. جدی فضیلت خود میرے مصطفیٰ سماعت کرن. میں نے ایک حدیث پاک یاد آ گئی جے تہاڈا ذوق ہوئے تو میں عرض کر دواں. ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے راوی نے حضرت ابو سعید خضری تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر حضور دے سامنے کھلوتے ہوئے تے سرکار نے انج چہرہ اٹھا کے نا تو دونوں وال ویکھیا. اللہ اکبر. بڑے وزنی جملے عرض کر لگا میں. سرکار نے فرمایا واللہ انی لا احبکما. سرکار قسم اٹھا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ قسم اٹھان دینے پہ. میرے حضور اگر قسم نہ بھی نہ اٹھان تے حضور دی زبان چ ویسے بھی شک کوئی نہیں. حضور دی زبان چ ویسے بھی شک کوئی نہیں کہ لیکن جی اگر اللہ دا رسول قسم اٹھائے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ حضور جڑی گل فرما رہے ہیں بڑی اعلیٰ گل فرما رہے ہیں تے بڑی ضروری گل فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا واللہ انی لا احبکما. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈے دعاں نال بڑی محبت کرنے والا ہاں. بولے ہو ذرا یار. میں تواڈے دونوں نال بولو گے تو پھر مینوں پتہ لگے گا. میں تواڈے دونوں نال اللہ دی قسم ہے حضور فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ قسم چک کے فرما رہے ہیں اے ابو بکر مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈے دونوں نال بڑی محبت کرنا. اور اگلے ذرا جملے سنیا جی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے میں تواڈے نال محبت کرنا تے میری وجہ تو اللہ بھی تواڈے نال محبت کردا ہے. میری وجہ تو اللہ اکبر. میں تواڈے نال محبت کرنا میری وجہ تو اللہ تواڈے نال محبت کردا ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ دی محبت کرن دی وجہ تو سارے فرشتے بھی تواڈے نال محبت کر دے رہے ہیں. میں پیار کرنا میری وجہ تو اللہ پیار کردا ہے. اور پھر اللہ رب العزت دی وجہ تو فرشتے محبت کر دینے. اللہ اکبر. لو ہن تسی اپنے بختہ دے ناز کریا جے. میرے مصطفیٰ نے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر میں محبت کرنا میری وجہ تو اللہ محبت کر دے. اللہ دی محبت دی وجہ تو فرشتے تواڈے نال محبت کر دے نے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے ابو بکر اللہ دی قسم ہے جیڑا بندہ تواڈے دونوں نال محبت کر دے اللہ انہاں نال بھی محبت کردا ہے. جڑا تواڈے نال محبت کرے گا اللہ انہاں نوں اپنا محبوب بنا لے. لیکن اس روایت دے اگلے جڑے جملے نے مینوں پڑھ کے بڑا مزہ آیا. باقی روایت اگرچہ بہت خوبصورت ہے لیکن اگلے جملے پڑھ کے مینوں بڑا مزہ آیا. ہر بندے دی تمنا مسلمان ہوئے مومن ہوئے کہ جدو میں رب نال ملاقات کراں تے اللہ مینوں خوش ہو کے ملے. کیوں جی؟ ہر بندے دی خواہش ہے نا کہ میں رب نال ملاقات کراں میرا رب دی بارگاہ ملان ہوئے تے میرا رب خوش ہوئے. اللہ اکبر. لیکن رب نال ملدا کون ہے؟ رب نال ملاقات ہوندی کدی ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماندے نے وصل اللہ من وصلکما. فرمایا ابو بکر اللہ ملدا ہی انہاں نوں ہے جڑا تواڈے دعاں نوں ملدا ہے. من وصل اللہ وصل اللہ من وصلکما. اللہ ملدا ہی انہاں نوں ہے جڑا تواڈا دعانے نال محبت رکھن والا ہے. قطع اللہ من قطعکما. اور اللہ نے سرکار فرماندے نے جن نے تواڈے دعاں نال تعلق ختم کیتا نا اللہ او دے نال تعلق ختم کر دیندا. اور پھر حضور فرماندے نے جن نے تواڈا بغض رکھیا ہے اللہ انہاں نوں لوڑ ہی کوئی نہیں ہے.
اور حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا عمر اے جبریل عمر دے فضائل بیان کر، مینوں پتہ تے لگے نا وما لہ عند اللہ کہ اللہ دے دربار دے اندر میرے عمر دا مقام کی۔ اللہ اکبر، حضور سننا چاہتے ہیں، میری سرکار دے دل سے کتنا کہ پیار ہے کہ میں عمر دی فضیلت بیان کرا۔ یار اس محفل دے اندر میرے ورگا گناہگار تے تواڈے ورگے میرے تو افضل بندے اس محفل جو حضرت عمر دے فضائل میں سنا رہا تسی سن رہے ہو، یہ محفل اگرچہ بڑی خوش نصیبی والی ہے یار، وہ محفل کیسی لازوال ہوے گی جن خطاب کرنے والا فرشتیاں دا سردار ہوے تے سنن والا نبیاں دا سردار ہوے، وہ محفل کیسی ہوے گی جن خطاب کرنے والا جبریل ہوے تے فضائل عمر دے سنن والا نبیاں دا تاجدار ہوے تے موضوع حضرت عظمت و شان حضرت عمر چھڑی ہو، کیسی اور رکت انگیز محفل ہونی۔ اللہ اکبر، جبریل عرض کردا لو جلستا معک، فرشتیاں دا سردار ہے جبریل لیکن عمر دا ذرا مرتبہ سمجھیا جائے۔ جبریل عرض کردا لو جلستا معک مثلا ما جلس نوح فی قومہ، سونے تسی آندے ہو میں عمر دی فضیلت بیان کرا، جے میں اونی دیر تک تواڈے کول بیٹھا رہاں جنی دیر تک نوح علیہ السلام اپنی قوم جو زندہ رہے نے، تو کنی دیر رہے نے؟ 950 سال۔ اونی دیر میں تواڈے کول بیٹھا رہاں جنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم چ رہے نے، یعنی جبریل عرض کرتا سونے اگر میں 950 سال تک تواڈی خدمت چ بہ کے عمر دی فضیلت بیان کراں تی آپ فرمانے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اتنا وقت گزر جائے گا لیکن عمر دی شان نہیں بیان ہو سکے گی، عمر دی شان نہیں بیان ہو سکے گی۔ یار یہ کوئی خطیب گل کہے نا تے او دے گنوں دے گل جڑی ہے نا کہ واقعی یار اے دے علم دی پہنچ اتھوں تک ہے۔ تے جبریل تے ہوے جنہیں 24,000 مرتبہ حضور دی بارگاہ وچ حاضری دتی، ہر نبی نال ملاقات، ہر پیغمبر نال ملاقات کی تھی، ہر نبی نو جانچیا تے ہر نبی دے علم نو حضرت جبریل نے پڑھیا بھی ہے تے ویکھیا بھی۔ اللہ اکبر، لیکن جبریل عرض کر دینے وَلْيَبْقِيَنَّ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِكَ یا رسول اللہ عَلَى مَوْتِ عمر بن الخطاب، سونے عمر دی فضیلت تے بہت ہے لیکن تواڈے وصال تو بعد اسلام اس دن روئے گا جس دن عمر دی شہادت ہو جائے گی، اسلام روئے گا اس دن۔ اللہ اکبر، یہ جملے کوئی چھوٹے نہیں۔ 10 سال دی حکومت دے اندر حضرت عمر نے بڑے بڑے پتھر دل لوگاں دی توجہ مدینے والے دی بارگاہ وچ کر چھڑی۔ عمر دی فضیلت تے بہت ہے۔ اللہ اکبر، اسلام روئے گا اس دن۔ اور واقعی یہ بات آج درست ہے، جو محبت اسلام نو عمر دے کے گئے نے نا زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے، آج بھی حضرت عمر دی خلافت دی خوشبو آج بھی وہ دی مہک محسوس ہو رہی۔ تو پھر اسلام دو اینی عزت اگر عمر دی وجہ تو ملی ہے کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ بھی پھر قیامت والے دن ایسی عزت عمر نو عطا کرے گا کہ میدان حشر دے لوگ رشک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ شریف، امام ابن ماجہ دی ایک خوبصورت روایت، آج دی اس یکا محرم دی پہلی رات ہے، دوسری رات یہ تک تحفہ سمجھ کے تہاڈی خدمت پیش کر لگا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے ذرا میرے وال، جم کے ذرا سنیا جے تو پھر مزہ لے کے بولیا جے۔
اے مقام عمر ہے. اے حضرت اللہ رب العزت حضور سننا چاہتے سن کہ اللہ دے دربار سے میرے عمر دا مقام کی ہے. عمر دی عزت اور احترام میرے رب دی بارگاہ کنی کے. اور پھر حضور خود فرما دیں اللہ اکبر، اللہ دی عزت دی قسم رچ کرنے والا ہی مقام ہے. حضور فرماتے ہیں اولو من یصافحہ الحق عمر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جڑا چپ رہ گیا نا میں سمجھے گا انہوں بات سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میرا رب جدے نال کٹ کے مصافحہ کرے گا وہ عمر ابن خطاب ہوئے گا. سنیا جے ذرا ابن ماجہ شریف حضور فرمان اولو من یصافح الحق عمر. مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے عمر رب نال مصافحہ کرے گا. سب تو پہلے عمر نو میرا رب پہلے سلام کرے گا، پہلے مصافحہ کرے گا، پھر سب تو پہلے عمر نال میرا رب سلام کرے گا. اور تیسرا مقام میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَوَّلُ سب تو پہلے جدا بازو پکڑ کے میرا رب خود جنت دی بہارات داخل کرے گا اور عمر ابن خطاب رو داخل کرے گا. سب تو پہلے عمر دا بازو پھڑ کے اللہ عمر رو جنت دی بہارات داخل فرمائے. کیا مقام ہے. اے ہی سننا چاہتے سن میرے مصطفیٰ کہ میرے عمر دا مقام کی. جے آج کسی نو حضرت عمر دا مقام نہیں سمجھ آؤندا تو انہوں حضرت صدیق دا مقام کتھوں سمجھ آؤنا ہے. جنہوں حضرت صدیق اکبر دا مقام سمجھ نہ آوے انہوں حضرت عثمان دا مقام کی سمجھنا ہے. تے جنہوں حضرت عثمان دا مقام سمجھ نہ آوے انہیں علی پاک دے مقام کو کی سمجھنا. اللہ اکبر. ایسی عظیم شخصیت جنہ دی بارگاہ اج اسی محبت اور عقیدت دا سلام کر لے پیش کر لے بیٹھے. حضرت کعب. اور یاد رکھو امام احمد بن حنبل فرماندے نے ان فی السماء الدنیا 80,000 ملک یستغفرون اللہ لمن احب ابا بکر و عمر. حضور فرماندے نے ایڈا پہلا آسمان ہے نا یہ 80,000 فرشتے اس بندے واسطے بخشش دی دعا مانگتے ہیں جڑا عمر تے صدیق نال محبت رکھنے والا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا پہلے آسمان تو اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان دے فرشتے 80,000 فرشتے اس بندے تے لعنت بھی بھیج دے نے جڑا حضرت ابو بکر نال بغض اور عمر نال بغض رکھنے والا ہے. اور علامہ مقدسی حدیث دا بہت بڑا امام وہ اپنی کتاب چ لکھ دینے جڑا حضور دے صحابہ دا گستاخ ہے کئی دفعہ نہ کلمہ نصیب ہوندہ ہے نہ زمین انہوں دفن واسطے نصیب ہوتی ہے. کئیاں نوں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندہ جڑے بغض صحابہ رکھن والے، زمین بھی قبول نہیں کر دی ایسے پلیتاں نوں جنہ دے دلان دے اندر صحابہ دا بغض پڑیا ہویا ہے. سرکار فرماتے ہیں جبریل میں انہوں تلقین کر دے سن بار بار حضرت عمر دے متعلق. اور حضرت کعب جمعے والے دن جتوں میں گفتگو دا آغاز کیتا آپ نے خطبہ ارشاد خواب بیان کیتا اور خواب بیان کرن تو بعد بدھ والے دن آپ تے وار ہویا ہے منگل پیر شریف یا اتوار یا پیر والے دن اللہ تو دا رسول بہتر جاندہ. حضرت کعب حضرت عمر کو لائے انہوں نے آ کے عرض کی تھی امیر المومنین
جو کچھ کسی نے وعدہ لینا ہے جو کرنا ہے کر لو، اج تو 3 دن بعد تساں جامع شہادت نوش کر جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے کعب میں جامع شہادت نوش کر جانا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام سی، ایک مجوسی عیسائی مذہب نہ تعلق رکھنے والا، فیروز ابو لولو، یہ چکیاں بنانا سی، لوہار سی ہے، اور حضرت مغیرہ اد کو روزانہ 2 درم یا 4 درم اد کو وصول کر دے سی خراج۔ اچھا خاصی وہ دی آمدن سی، لیکن انہوں اینی 2 یا 4 درم دین لگیا بھی انہوں تکلیف محسوس ہوندی سی۔ حضرت عمر بن خطاب بازار چ گئے تھے، انہیں ملاقات ہوگی، کہنے لگا جی میرے تے بوجھ بہت ہے، انہوں ہلکا کر دیو۔ فرمایا کی بوجھ ہے؟ جی میرے کو حضرت مغیرہ اتنا ٹیکس لیندے نے، خراج لیندے نے۔ آپ نے فرمایا تیری آمدن اتنی اچھی ہے تو انہوں بوجھ محسوس کرنا ہے؟ فرمایا اپنی آقا نال اچھا سلوک کر، وہ دے متعلق بدگمانی نہ کر۔ انہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر نے 2-4 گلاں سناواں گا، وہ راضی ہو جان کے میری سفارش ہو جائے گی۔ اس سے وجہ تو اس بدبخت دے دل دے اندر حضرت عمر دے واسطے بغض پیدا ہو گیا۔ 2 کونے والا سینٹر دے اندر وہ دستہ سی، 2 کونے والا اس بدبخت نے زہر آلود خنجر تیار کروایا۔ حضرت کعب 3 دن انہوں نے آگے، 3 دن تو بعد 1 دن گزریا، پھر اگلے دن حضرت کعب آ گیا، امیر المومنین تو 2 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کعب تینوں کس طرح پتہ لگیا ہے کہ میرے 2 دن رہ گئے نے میں جامع شہادت نوش کرنا ہے؟ تو حضرت کعب آندے نے میں تورات وچ تہاڈیاں بڑیاں صفتاں پڑھیاں نے، میں تورات چ پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے ہوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عمر کو آئے، گل سی راج دی تے سننا چاہتے سن، تو بعض دفعہ ہوتا نا خاصاں دی گل آما کے نہیں مناسب کرنی، لیکن حضرت کعب تورات دے بڑے عالم سن، تے آ کے آندے نے حضرت عمر نو حل ترا فی منامی کا شیئن، ذرا گل سمجھ کے سنیا جی۔ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین رات نو تانوں خواب جو کچھ نظر آندا ہے، کچھ تسی ویکھدے ہو؟ حضرت عمر سمجھ کے کہ یہ کتنے تک پہنچ گیا، آپ نے ڈانٹیا، آپ نے فرمایا کعب یہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں، اللہ اکبر، راز رہن دے دینے۔ انہوں ذرا جملے اگلے سمجھ کے سنیا جی۔ تے حضرت کعب آندے نے انا ناجدو راجو لن یرا امر الامتی فی منامی ہی، حضور تسی میں نو ڈانٹ دیو میں چپ کراں، اے راز ہے۔ تے آپ فرماندے نے میں تورات چ پڑھ کے آیا کہ میرے مصطفیٰ دی امت دا ایک ایسا خلیفہ ہوئے گا اور رات ستا ہوئے گا تے میرا رب امت دے معاملات خواب دی اندر انہوں دکھا دے گا۔ ستیاں ہوئے اس خلیفے نو خواب دے اندر امت دے معاملات اللہ دکھائے گا۔ یہ مقام ہے حضور حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن گزرا، پھر حضرت کعب آئے، آ کے انہیں عرض کی تھی کہ آج تو آخری دن سویرے تواڈے زندگی دی ایام ختم ہونے والے ہیں۔ فجر دی نماز دے وقت حضرت عمر ابن خطاب تشریف لے آئے نے، اور وہ بدبخت مجوسی چھپ کے محراب دے قریب چھپے آیا ہے، اور جس طرح ہی فجر دی نماز آپ نے جماعت کروانا سے کھڑے ہوئے نے، اس بدبخت نے 6 بار حضرت عمر ابن خطاب دے کی تھے، 2 ایک سائڈ تے اور ناف دے تھلے اور دونوں کندیاں دے درمیان، اور جیڑا زخم آپ نو ناف دے تھلے لگا ہے
نیچے والے حصے وہی علماء فرماندے نے کہ آپ شہادت دا ذریعہ بنے، گہرا زخم۔ آپ جس وقت زمین تے تشریف لائے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نو مصلے تے کھڑا کیتا گیا، انہاں اختصار نال نماز جنازہ نماز فجر پڑھائی، حضرت عمر نو اٹھا کے کار لے آندا گیا۔ جڑی چیز آپ نو پین واسطے دیتی جاندی ہے زخماں چو ساری باہر آ گئی، زخماں دے ذریعے۔ 25 لاکھ مربع میل تے بادشاہی کرنے والا ہے، اور دعا کردے سن یا اللہ مینوں مدینے چ موت آوے، اور یا اللہ تیرے رستے تے مینوں جام شہادت نوش ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پتہ کرو کہ مینوں کنے میرے تے حملہ کیتا ہے، دسیا، اور جس وقت انہوں صحابہ نے پھڑن دی کوشش کی تھی، اور 13 صحابہ اکرام نے زخمی کیتا، جنہ چ 9 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے، بعض نے 6 دی تعداد لکھی، اور پھر ایک صحابی نے بدبخت نو چادر پا کے انہوں پکڑن دی کوشش کی تھی، اور انہیں خودکشی کر کے اپنی گردن تے خود ہی خنجر چلا۔ دسیا گیا تھا آپ نے فرمایا اللہ دا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ پڑھنے والے دے ہتھوں نہیں ہوئی، کوئی سجدہ کرنے والا، کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ نے بھیجا، فرمایا جاؤ اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ عرض کرو اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے مینوں حضور دے روضے چ تدفین دی جگہ مل جائے گی، اجازت لو۔ لیکن جدو حضرت عبداللہ ٹرن لگے نا، تو آپ نے آواز دے کے فرمایا لست امیر المومنین، فرمایا عبداللہ اما عائشہ نو جا کے اے نہیں آکھنا کہ مینوں امیر المومنین نے بھیجے ہے، نہیں، امیر المومنین نہیں کہنا، آج تو بعد میں امیر المومنین نہیں۔ کیسی سادگی۔ جس وقت حضرت عبداللہ گئے تھے، اما عائشہ کی اکھاں آنسو جاری سن، آپ سسکیاں لے کے رو رہی ہیں سن اس غم دے اندر کہ آج مراد رسول دنیا تو تشریف لے جا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کے سلام عرض کی تھی اور تمنا دا اظہار کیتا کہ اجازت ہے کہ حضرت عمر دی خواہش ہے کہ حضور دے روضہ جگہ مل جائے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ فرماندیاں نے او تے جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی، لیکن میں عمر واسطے اظہار کرنی ہے، وہ جگہ عمر واسطے وقف کر دینی، عمر دی تدفین دی اجازت دینی۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، آ کے خبر دیتی، اور آپ نے فرمایا پوری روئے زمین تے او کوئی جگہ منو پسند ہی نہیں جیڑی جگہ مصطفیٰ دے قدمہ والی پسند ہے۔ الحمدللہ میری آرزو اور میری خواہش اللہ دے فضل اللہ پوری ہوگی۔ حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم امام عادل امام عاشق، جنہاں نے روب اینے کہ جس گلی جو گزر جان شیطان بھی نہیں گزردا، تے سادگی دا عالم میں وے کہ قمیض نو 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، روب اینے کہ بڑے بڑے بادشاہان جڑے نے نام سن کے زلزلہ انہوں دے تختہ دے جاری ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے نے، جدو کھڑے ہوئے تو ایک صحابی آندے نے 14 ٹانکے میں حضرت عمر دی قمیض تے مینوں نظر آئے۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیتا حضرت عمر ابن عاص نے کہ بیت المقدس فتح کرنا ہے، انہاں یہودیاں نے عمر ابن عاص نے کیا، انہیں کیا عمر ابن عاص تو پاویں ساڈا محاصرہ کر لے پر تیرے ہتھوں بیت المقدس فتح نہیں ہونا۔ عمر ابن عاص نے کیا کیوں؟ آپ بول کے آندے نے ساڑیاں کتاباں چ لکھے ہے اس بیت المقدس نو فتح کرنا ہے تو عمر ابن خطاب نے فتح کرنا۔ آپ نے جدو پتہ لگا نا آپ خود گئے،
خود گئے اور رستے دے وچ صحابہ نے کی کیتا، انہیں کہا جی حضور ایڈے وڈے بندیاں نو جا کے ملنا ہے تے کرتا تے بدل لو، قمیض تے بدل لو۔ اللہ اکبر، قمیض بدلی، کچھ وقت گزریا، آپ نے فرمایا میرا دل نہیں کردا میں نویں کرتے چوتھے جاواں، دوبارہ پھر پیوند شدہ کرتا اپنے اللہ اکبر تن تے پایا ہے۔ کدی آپ سوار ہوندے سن تے کدی غلام سوار ہوندا سی، کدی آپ پیدل تے غلام سواری تے بیت المقدس پہنچے تے خود پیدل نے، سواری تے غلام نظر آ رہے ہیں۔ اور جدو انہاں لوگوں نے آندیاں نے ویکھا، انہوں نے اپنے دل دے دامن بچھا دیتے، انہیں کہا عمر آؤ اس بیت المقدس تے بھی تہاڈا قبضہ ہے، ساڈے دلاں تے بھی تہاڈا قبضہ ہے، روب انہیں دبدبا انہیں، لیکن سادگی دا عالم ہے وے کہ سلوار تے چمڑے دے ٹانکے لگے ہوئے، اور پھر ایسا سادگی کہ اٹ دا سرانہ لے کے باہر ستے ہوئے نے، اٹ دا سرانہ بنایا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، حضرت عمر فرماندے سے ایک وقت ہو سی کہ عمر 5 اونٹ کتار جو کھڑے نہیں سی کر سکدا، ایک نو کھڑا کردا سی تے دوجا دوڑ جاندا سی، دوجے نو کھڑا کردا تے تیسرا دوڑ جاندا سی۔ اے عمر جڑا 5 اونٹ کھڑے نہیں کر سکدا، اج 25 لاکھ مربع میل تے بادشاہی پیا کردا ہے۔ آپ فرماندے اے عمر دا کمال نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ دا کمال ہے۔ اور حضرات اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امام عادل دی بارگاہ ساڈا محبت برا نظرانہ اللہ قبول فرما کے ساڈے واسطے بخشش اور مغفرت دا اللہ ذریعہ فرمائے۔ چونکہ وقت میرا خیال اینا ہی کافی ہے، کیونکہ روز دا سلسلہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح ہی سانو محبت دے اندر پاکاں دا ذکر خیر سننے دی اور کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار دی بارگاہ انشاءاللہ سے مل جل کے سلام محبت پیش کریں گے۔ اللہ پاک تہاڈا آنا اور میرا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔